Rahmat-e-Siyam Season 3, powered by Fast Visual Islamic Channel. Media partner D-Max Studio. Brought to you by Lahore Milad Council. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبهر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور بے شک مختصر سی میری کہانی ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ مختصر سی ہماری کہانی ہے. جو بھی ہے بس سرکار مدینہ کی مہربانی ہے. اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے. تمامی سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو رب کائنات کا بے پایاں شکر و احسان کہ جس نے ہمیں، ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے سیاہ کاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو آج ایک مرتبہ پھر اس ماہ مقدس میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توصیف بیان کرنے کے لیے ایک دن اور دیا. دعا ہے رب کائنات ہمیں اس ماہ مقدس میں ان گھڑیوں سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، آپ کا میزبان، آپ کا خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر بفضل خدا تعالی
فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے رحمت سیام سیزن 3 کے ایپیسوڈ 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے کر رہے تھے جناب محترم حافظ محمد محسن فریدی صاحب۔ دعا ہے رب کائنات آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی خوبصورت انداز سے آپ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، دعا ہے رب کائنات آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوالات کے سیگمنٹ میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ محمد ذیشان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آج کے سوالات کے سیگمنٹ میں ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح و تربیت فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ آج کے ہمارے نعت کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حضور کے بہت ہی خوبصورت ثناخوان موجود ہیں، جن میں مختلف شخصیات آج ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے، جن میں جناب محترم حافظ محمد اسلام صاحب آپ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم سید قاسم حسین گیلانی صاحب آپ موجود ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ حضور کی آل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور بے شک یہ حضور کی آل کا ہی صدقہ ہے جو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے دین بچایا ہے، جنہوں نے کلمہ بچایا ہے، کہ جن کے صدقے آج ہم کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم حافظ محمد وقاص قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، جنہوں نے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا ہے، میں آپ سے ہی گزارش کروں گا حافظ محمد محسن فریدی صاحب سے کہ آپ قصیدہ بردہ شریف سے آج کے ہمارے نعت کے سیگمنٹ کا آغاز فرمائیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت انداز میں جناب محترم حافظ محمد محسن فریدی صاحب قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. دعا ہے رب کائنات اس شہزادے کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور حافظ قرآن ہے اللہ کریم حافظ ہونے کے صدقے ہی ہمارے اوپر سے بھی اس ماہ مقدس کے صدقے بھی ہمارے اوپر سے اپنے بلاؤں کو دور فرمائے. ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں جناب محترم علامہ محمد ذیشان مدنی صاحب. علامہ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ نے آج کے اس پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم سید قاسم حسین گیلانی صاحب آپ بھی موجود ہیں. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جناب محترم حافظ محمد اسلام قادری صاحب آپ بھی موجود ہیں. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں بلا تاخیر و تمہید دعوت دوں گا جناب حافظ محمد اسلام صاحب کو کہ جی آپ اپنے اس پروگرام میں کلام پیش فرمائیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ
قدموں سے لگ جا، کیونکہ ترے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، ترے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، اور زبیب بے نوا زہرا کا صدقہ، زبیب بے نوا زہرا کا صدقہ، زمانے بھر سے عزت پا رہا ہے، زمانے بھر سے عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، یہ جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور اتنی بڑی سعادت ہے یہ آقا
ملا بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ میری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ دعا ہے رب کائنات آپ کو اسی طرح، جب تک آپ کی زندگی بے شک ایسے ہی ہے نا، جب تک زندگی ہے تب تک یہ کام چل سکتا ہے، تو جب تک زندگی ہے اللہ کریم آپ کو اسی طرح حضور کی ثناخوانی کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ محمد ذیشان مدنی صاحب۔ آپ کو پہلے بھی ویلکم کیا ایک مرتبہ، پھر اب اپنے سوالات کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم آج کا جو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہیں، اس حوالے سے آپ ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت پروگرام میں آپ نے مجھ کو آنے کی دعوت دی اور موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ کی اس کاوش کو اللہ رب العزت اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علامہ صاحب یہ ہمارا مل بیٹھنا یہ بے شک حضور کا ہی صدقہ ہے، حضور کا ہی وسیلہ ہے، یہ بے شک وہی ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اسی طرح حضور کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جسی طرح آپ نے شروع میں بھی ایک پڑھا ایک کلام جس سے آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ مختصر سی میری کہانی ہے ہماری، بلکہ مختصر سی ہماری کہانی ہے، بندے کو ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ جو اندر گیا ہے واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، صرف یہی ہماری زندگی ہے، مختصر سی ہماری کہانی ہے، جو بھی ہے انہی کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ صرف اتنی سی ہماری زندگی ہے کہ یہی حقیقی معنوں میں ہماری زندگی یہی ہے کہ جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر خیر کرنے اور ان کی اطاعت میں، فرما برداری میں ہم اپنی زندگی بالکل ایسی ہے۔ اور میں الحمدللہ رب العالمین استاد شہزاد ناگی صاحب کا شاگرد ہوں، اور آپ اکثر اسی بات کے اوپر ایک 4 مصروں کا ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری قربت سے، ایسے ہی ہے نا، ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری قربت سے، وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں، وگرنہ فرق کیا ہے سب فرشتے ایک جیسے ہیں، اور جو تیری یاد میں گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے، وگرنہ ساری گھڑیاں سارے لمحے ایک جیسے ہیں۔ جو حضور کی یاد میں گزرے بس وہی ہمارے لیے زندگی ہے، کیونکہ اسی کا ہی آگے جا کے ہمیں اجر ملنا ہے، جس کی بدولت ہماری بخشش ہونی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ بھی ملتا ہے، کافی باریش بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے، انہوں نے چند سال عمر بتائی اپنی۔ پوچھنے والا کہنے لگا بابا جی کیوں مذاق کرتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ اتنی سفید داڑھی ہے تو آپ یہ چند سالوں کی زندگی اپنی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا ہاں میری زندگی واقعی ہی اتنی ہے، مگر یہ چند سال ہی ہوئے ہیں کہ میں توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ آیا ہوں حقیقی معنوں میں، تو بس یہی میں اپنی اصل زندگی جانتا ہوں کہ جو پہلے گزر چکی گناہوں میں وہ تو زندگی ہے ہی نہیں، اصل زندگی ہی یہی ہے کہ جو میں نے توبہ کر کے اللہ کی راہ میں گزارتے ہوئے آج ابھی تک پہنچا۔ بے شک جی بے شک، اسی زندگی میں اب
توحید سے متعلق جو ہماری جی الحمدللہ، اسے یہ توحید اس کا لغوی معنی جو لغت میں بیان ہوا ہے اس کا یہی ہے کہ توحید وحدت سے نکلا ہے. اس کا معنی ہے ایک جاننا، ایک ماننا، کسی ایک کا ہو کے رہ جانا، صرف اسی ایک کو ہی مانتے رہنا. اور اہل عربی لغت کے جو معروف شخصیات ہیں، جو قانون دان ہیں عربی کے، جو عربی جاننے والے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اسی طرح لیا ہے کہ یہ الوحدت سے نکلا ہے. یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں تفعیل کا صیغہ ہے، جس کا بھی یہی معنی ہے کہ کسی کو ایک ماننا، کسی ایک کو جاننا، صرف اسی کا ہو کے رہ جانا. اور اصطلاح میں بھی توحید کا معنی یہی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ ذات ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے وہی ایک حقیقی ذات وہی ہے کہ جو یہ ساری کائنات کو چلا رہی ہے. ہم اسی کے عاجز بندے ہیں اور اسی اللہ کی ہم ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں ٹھہرتے. یہی بس عقیدہ توحید کا یہ لغوی اور اصطلاحی معنی توحید کا علماء نے یہ بیان فرمایا ہے. اور عربی لغت جاننے والوں نے جو توحید کا معنی لغت میں اور اصطلاح میں بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ہم اسی اللہ کو ایک مانیں کہ وہی ایک ہمارا واحد محبوب ہے، واحد معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ان ساری زندگی اسی کی عبادت کرنے میں گزاریں. سبحان اللہ. علامہ صاحب اسی طرح اکثر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو سورہ اخلاص جب ہم پڑھا کرتے ہیں تو آپ علماء ہی ہماری رہنمائی یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو کہ عقیدہ توحید بیان کرتی ہے. بالکل. تو عقیدہ توحید کو ہم آسانی کے لیے آپ نے بیان فرمانا ہے کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے بھی. عقیدہ توحید، جس طرح توحید کا لغوی معنی بیان ہوا کہ لغوی معنی کسی ایک کا ہو کے رہ جانا، صرف ایک کو ہی مانتے رہنا، تو عقیدہ توحید بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانتے ہوئے اسی ایک کی عبادت کرتے رہیں. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کروایا. محبوب قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان سے کروایا ہے کہ کتنی پاک وہ زبان ہے، کتنی پاک وہ ذات ہے کہ جس کی زبانی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان کروانا بھی ان کو ہی پسند فرمایا. اگر اللہ رب العزت خود بھی کہہ دیتا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے میری کائنات، اے میری امت، میرے محبوب کی امت، اے میرے پیدا ہونے والو جن کو میں نے پیدا کیا ہے لوگو، میں وہ تمہارا معبود ہوں، میں وہ ایک رب ہوں، میں اکیلا ہی ہوں کہ جس کی تم پوجا کرو. تو یقیناً اللہ رب العزت سے محبت رکھنے والے لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت حقیقی معنوں میں کرتے ہیں والے ہیں، وہ اس بات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے مان لیتے کہ یقیناً ہمارا رب وہ ایک ہی ہے. مگر اللہ رب العزت نے اس پاک زبان کو قبول فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اپنے محبوب کی زبان سے اپنی توحید کا اقرار کروایا، اعلان کروایا کہ اللہ رب العزت نے ان کا مقام بھی، اگر قرآن پاک کو ہم جس بھی روح سے دیکھیں، جس بھی روح سے دیکھیں، ہمیں وہی عقیدہ اور وہی علم قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے. قرآن کی الحمد سے لے کر الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن اگر ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے اور سننے اور دیکھنے کے لیے اس کو پڑھیں تو ہر لفظ سے ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عیاں ہوتی ہے. اس بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صوفیاء کے سامنے قرآن کے ایک ایک لفظ کے 70 معنی عیاں ہوتے ہیں. اتنا جامع معنی قرآن ہے ایک ایک لفظ کے. پیر بیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور اسی قرآن کو اگر ہم توحید سیکھنے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کرے تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کا درس دیتا ہے. یعنی کہ قرآن اتنا جامع معنی ہے کہ ہم اگرچہ اس کو سرکار کی شان کیا عقیدہ رکھ کر پڑھیں تو سرکار کی شان ہمیں عیاں ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ رکھ کر قرآن کو پڑھیں تو اللہ رب العزت کی توحید ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے. بے شک یہ عقیدہ توحید یہی ہے کہ تم اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ کی تابعداری کرو اور اسی کے فرمان پر اپنی زندگی گزارو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کے سیگمنٹ کو اب کلوز کرتے ہوئے پہلا جو ہمارا ایک حصہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد 2 سوالات انشاءاللہ ہم اگلے حصے کے اندر مکمل کریں گے. آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ حضور کے بڑے خوبصورت ثنا خان بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سید زادے بھی ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہے، ہماری خوش بختی ہے، انہی کے صدقے سے ہمیں آگے پار نکلنا ہے بروز قیامت. بے شک انہی کا صدقہ، جس طرح وہ بھائی بھی ابھی کلام پیش فرما رہے تھے کہ انہی کا صدقہ یہ دنیا چل رہی ہے، انہی کا صدقہ جو لنگر بٹ رہا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں. تو میں بلا تاخیر آپ سے گزارش کروں گا سید قاسم حسین گیلانی صاحب کہ آپ کلام پیش فرمائیں. کون سا کلام آپ اس سیگمنٹ میں پیش فرمائیں؟ میرے آقا میرے سرکار مدینے میں. واہ 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 سبحان اللہ. جی بسم اللہ. میرے سردار مدینے والے، میرے آقا میرے آقا میرے سردار مدینے والے، او کرم مجھے پہ بھی سرکار مدینے والے، او کرم مجھے پہ بھی سرکار مدینے والے، میرے آقا کب سے بیٹھا تمنا لیے دل میں آقا، کب سے بیٹھا ہوں تمنا لیے دل میں آقا، میں بھی دیکھوں تیرا دربار مدینے والے، میں بھی دیکھوں تیرا دربار مدینے والے، میرے آقا میرے سردار مدینے والے، جائیں تو جائیں کہاں چھوڑ کے ہم در تیرا، جائیں تو جائیں کہاں چھوڑ کے ہم در تیرا، تم ہی تو ہو سب کے غم خار مدینے والے، تم ہی تو ہو سب کے غم خار مدینے والے، میرے آقا میرے سردار مدینے والے، میرے آقا حسنین و علی زہرا کا، واسطہ دیتا ہوں حسنین و علی زہرا کا، واسطہ دیتا ہوں حسنین و علی زہرا کا، مجھ کو بھی ہو مجھ کو بھی ہو تیرا دیدار مدینے
والے مجھ کو بھی ہو تیرا دیدار مدینے والے میرے آقا میرے سردار مدینے والے تیرے دامان شفاعت سے جو بھی وابستہ ہے تیرے دامان شفاعت سے جو بھی وابستہ ہے دو جگہ میں ہوا سرشار مدینے والے دو جگہ میں ہوا سرشار مدینے والے میرے آقا میرے مدینے والے میرے آقا آقا ماشاء اللہ جناب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ مدینے والے کی یاد میں ہمیں کلام سنا رہے تھے. اور علامہ صاحب بے شک یہ حقیقی بات ہے کہ جب ہم اس ہستی کی بات کرتے ہیں تو مدینے کی یاد تو آتی ہی ہے. اللہ کریم ہم سب کو، اور جتنے ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مقدس کا صدقہ بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے. علامہ صاحب اپنے سوالات کے سیگمنٹ کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جو تیسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ وجود باری تعالیٰ کے دلائل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح فرمائیں. جی، وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی زیادہ یہ شکوک و شبہات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہماری عام عوام کا ذہن خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو علم دین سے بہت زیادہ دور ہیں. جی. مگر ایک عام عقل رکھنے والا بندہ جب اس کائنات پہ اپنی نظر دہراتا ہے، جب کسی ہم بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو بنا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کو عمارت کو کھڑی ہوئی دیکھتے ہیں، تو یقیناً اس کے بنانے والے، اس کے کریٹر کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. اگر عام سی ہم گھڑی کو دیکھ لیں، یہ سوٹ پہ لگا ہوا بٹن ہم دیکھ لیں، تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرے کوئی تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا بندہ، تو ضرور اس کے بنانے والے، اس کے کریٹر کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. اگر کوئی ہم اینٹیک چیز دیکھ لیں نا جو ہم نے پہلی بار دیکھی ہو، تو ہم فوراً اس کے بنانے والے کریٹر کی طرف جاتا ہے کہ یار کیا کمال اس کا ذہن ہے، کیا کمال وہ بنانے والا ہے کہ اس نے اس چھوٹی سی چیز کو کتنا خوبصورت بنا دیا. جیسا کہ یہ آپ نے نالین پاک کا عکس لگایا ہوا ہے، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک عاشق کی ذہن تو سرکار کے نالین پاک کی طرف جاتی ہے. تو اس کے بعد اسی نسبت سے لگایا جاتا ہے. جی بالکل. اس کے بعد اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے کہ کیا اس نے کمال کی ڈیزائننگ کی ہے، کیا اس نے کمال کی اس میں کلر فکسنگ کی ہے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلے اگر تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ہے نا، جو اس کو دیکھے، غور و فکر تھوڑا سا کرے، تو سب سے پہلے اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے. گھڑی کو دیکھیں، اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے. کسی عمارت کو، بلڈنگ کو دیکھے تو اس کے بنانے والے، اس کی ڈیزائننگ کرنے والے انجینئر کی طرف ذہن جاتا ہے. تو اسی طرح ہم کائنات کے نظام کو جب دیکھتے ہیں، یہ سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت میں آنا جانا، اور یہ ہواؤں کا چلنا، آسمانوں پہ بادلوں کا چھا جانا، یہاں پہ دھوپ ہے، یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، جب اس نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا بھی ایمان کی سلامتی رکھنے والا بندہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے بالکل، تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ وہی کائنات ہے، وہی اس عظیم ہستی ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، وہی عظیم ذات ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بے شک بے شک. اسی طرح
قرآن پاک میں بھی متعدد آیات، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر ہم قرآن کو توحید کی نظر سے دیکھنا چاہیں، اسے عقیدہ توحید سیکھنا چاہیں، تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں ہر لفظ ہمیں عقیدہ توحید بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کا ہمیں درس دیتا ہے کہ وہ ذات موجود ہے اپنی قدرت کے ساتھ کہ جو اس ہستی کو چلا رہی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کیا تمہیں اللہ میں کوئی شک ہے کہ جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے وجود کی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے۔ اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ان کو پڑھے، عقیدہ صحیح رکھ کے پڑھے، کیونکہ قرآن پاک میں قرآن خود فرماتا ہے یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، کہ یہی قرآن ہے کہ یہ اپنے بعد پڑھنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، بعد پڑھنے والوں کو یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ جو عقیدہ رکھ کے انسان پڑھتا ہے وہ بھی معاذ اللہ لوگ ہیں کہ جو اسی قرآن کی آیات پڑھ کر ہماری عوام کو گمراہ کر کے سرکار کی معاذ اللہ شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مگر ہم جیسا کوئی عاشق رسول بندہ اس قرآن کو اگر پڑھے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی شان سامنے آتی ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمائی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس طرح جس انداز میں جو عقیدہ رکھ کر ہم قرآن کو پڑھیں گے قرآن ہمیں وہ دے گا۔ یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بعد پڑھنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، بعد کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں جس طرح شروع میں بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ توحید یہ اس لحاظ سے کہ اسی میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دو۔ پہلی تو بات یہ ہے نا، اے محبوب آپ فرما دو۔ کسی شاعر نے خوب کہا نا کہ اپنی بھی بات تیرے منہ سے کہلوائی، اپنی بھی بات تیرے منہ سے کہلوائی، اللہ کو بھی کتنی ہے پسند گفتگو دے۔ یہ وہ ذات کریمہ ہے، ذات مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لولا اظہرت ربوبیہ، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اسی محبوب کی زبان سے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا اعلان کروایا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، کیونکہ وہ جو یہ اس ضمیر ہے یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اشارہ اسی چیز کی طرف ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہو، چاہے وہ ظاہری صورت میں ہو، چاہے وہ چھپا ہوا ہو، مگر اس چیز کا وجود ہو تو اس کی طرف یہ اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، کہ یعنی کہ اللہ موجود ہے۔ سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ آخری نبی خاتم المعصومین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا، اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو جو چیز موجود ہوتی ہے اس کی ہی طرف سے کوئی چیز آتی ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم کہیں کہ اس کی طرف سے آیا، تو وہ جس کو کہیں گے وہ بھی یہ سوچے گا کہ یار وہ چیز ہے ہی نہیں، کون ہے جس کی طرف سے آیا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان، قد جاءکم من اللہ برہان، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی۔ اللہ رب العزت نے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوس فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کریم آقا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ فرمایا ہے کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ واقعہ معراج، سبحان اللہ، قربان جائیں اس پر کہ یہ واقعہ معراج جو ہے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ واقعہ معراج بھی سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی شیان شان اپنا دیدار کروایا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ
اللہ رب العزت جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر آپ سے ہم کلام انہیں جایا کرتے تھے تو اللہ رب العزت سے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے باری تعالیٰ میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں تو آج میرا شوق ہے تمہارے دیدار کا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہی اس کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہ یعنی کہ اس گفتگو سے بھی ہم یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ کا رب کی بارگاہ میں رب کی ذات مبارکہ کو دیکھنے کا سوال کرنا اور رب کا جواب دینا کہ اے موسیٰ لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ گفتگو بھی اس کا خلاصہ اس کا نچوڑ ہم نکال لیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ذات کے موجود ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان یہ دیکھنے نہ دیکھنے کا بیان اور کلام ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے اپنے آخری محبوب کو اپنے پاس عرشوں پہ بلا کر اپنی شیان شان اپنا دیدار کروایا ہے، اپنا دیدار کروایا، یہ بھی اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سرکار کی شان دیکھنا چاہیں، اللہ رب العزت کی توحید دیکھنا چاہیں، وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب بھیجنے والی آنے والی ذات موجود ہے اس کو ہم مان رہے ہیں کہ سرکار آئے ہیں، آنے والی ذات موجود ہے تو اسی سے ہم دیکھیں کہ بھیجنے والی بھی ذات لازمی موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی اللہ رب العزت کے وجود کا تذکرہ اور عقیدہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں صرف اپنے موضوع کے مطابق میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انسانی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ تو آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یوں بیٹھے آپ کے ساتھ مل کر تو آپ سے چند سوال کیے سرکار سے۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ پہلے ایمان کے بارے پوچھا، سرکار نے جواب دیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو تو تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس یہ عقیدہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کی عبادت کرو۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ عقیدہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، پہلے فرمایا یہ عقیدہ رکھ کے عبادت کرو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہ عقیدہ رکھو۔ پہلے یہ فرمایا کہ تم رب کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو کہ اللہ کی عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ عقیدہ تمہارے ذہن میں نہ آ سکے، یہ عقیدہ نہ آئے تمہیں، یہ تمہارا تصور نہ بن سکے تو پھر یہ تصور لازمی رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو نا تو وہاں پر سب سے پہلے یہ نظر رکھتا ہے کہ وہ جس نے ادھر ادھر دیکھنا ہو کہ ایگزامینر ہے تو نہیں ہے، اس طرح پیپر کرے کہ تم ایگزامینر کو دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، تمہارے پاس تو نہیں آ رہا۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم اگر دڑا دڑ لگے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کے تو پھر یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں لازمی دیکھ رہا ہے، کسی نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو نا تو یہ عقیدہ رکھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ باندھے تو پھر یہ ضرور تصور رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سمیع البصیر ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ اسی سے بھی ہمیں اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کا عقیدہ ملتا ہے، اسی سے ہی ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی خبر ملتی ہے کہ وہی محبوب ہے کہ جس نے ہم نے تو رب کو دیکھا نہیں، نہ ہی ہم یہ آس لگا سکتے ہیں، مگر وہ ذات مبارکہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے کائنات بنائی ہے، اس صادق الامین آقا کے پیارے آقا کی زبان سے جب نکلا کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مان لیا۔ ایک غلام کا عقیدہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب سرکار جو فرما رہے ہیں اس کو اپنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہم مانیں۔ یہ قرآن و حدیث ہمیں اس میں متعدد دلائل ایسے ہیں کہ جس سے ہمیں
اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا عقیدہ اور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا کے دلائل اور یہ عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اسی طرح سورہ ملک شریف میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ وہی رب ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنایا۔ بے شک اللہ رب العزت کی کائنات پہ جب بھی ہم غور کریں تو یہ سورج کا آنا، چاند کا جانا، چاند کا جانا، سورج کا آنا، رات دن کا ہونا، اس میں فرمایا کہ قرآن پاک کا مفہوم ہے آیات مبارکہ کا کہ یہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے کہ وہی ذات ہے، وہی خدا ہے جو اس نظام کا علامہ صاحب اس اپنے سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے اور وقت کو سمیٹتے ہوئے آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ انکار توحید سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی، انکار توحید، جس طرح ہم مسلمانوں کا اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پہ یقین رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، کہ جس کے نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو ماننے والا یہ تصور ہی کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے معاذ اللہ برابر کسی کو ٹھہرائیں۔ تو اللہ رب العزت کا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک خدا ہے۔ قرآن پاک میں آیات مبارکہ میں کافی جگہ یہ ہے کہ اگر مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو اس کائنات میں دڑم بڑم ہو جاتا نظام یہ سارا۔ تو عقیدہ توحید یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو واحد و یکتا ماننا کہ وہی خدا ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اور جہاں پر اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر عقیدہ رکھنے والے ہم مسلمان موجود ہیں، آقا کے غلام موجود ہیں، وہاں پر ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں دو طرح کے لوگ میں نے ابھی تک پڑھے جو عقیدہ توحید کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو اصلاً ہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ وحدانیت تو بعد کی بات ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا ہی انکار کرتا ہے کہ رب ہے ہی نہیں، یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے گروہ کو داہریہ فرقہ بولا جاتا ہے۔ ان کو داہریہ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ داہریہ فرقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانا یا ایک دو تین خدا ماننا یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو شروع میں ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو عقلی دلائل دیتے ہوئے ہمارے بزرگان دین نے ہمارے لیے بہت زیادہ نشانیاں اور سبق چھوڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک دو باتیں عرض کر کے آگے چلوں گا کہ دوسرے گروہ کی طرف۔ اس میں پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی جن کی نسبت سے کہلاتے ہیں، ان کے دور میں ان داہریوں کا آپ سے مناظرہ ہو گیا۔ تو آپ نے ان کی ہی زبانی، ان کی عقل کے مطابق ہی ان کو جواب دیا۔ آپ گئے ان سے مناظرہ کرنے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ سمندر کے کنارے ایک درخت ہے، وہ درخت خود ہی کٹتا ہے، خود ہی کشتی بنتی ہے، اس کے پھٹے جڑتے ہیں، کشتی تیار ہوتی ہے، اس میں خود ہی سامان آ جاتا ہے، پھر وہ جگہ جگہ صحراؤں میں رکتی ہوئی سامان اتارتی ہے، دریا کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خود ہی آگے چلی جاتی ہے۔ جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا تو وہ فوراً ان جاہلوں نے، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا انکار کرنے والوں نے فوراً روک دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو بات ہماری عقل میں نہیں آتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کشتی درخت خود بخود کٹے، کشتی بنے، یہ سارا معاملات ہو۔ تو پھر آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جاہلو، ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تم یہ مان رہے ہو کہ ایک یہ چھوٹی سی کشتی خود بخود یہ سارا کام نہیں کر سکتی، یہ چھوٹی سا کام نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا نظام کائنات ہے جس میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے دریا ہیں، آسمان ہیں، سات زمینیں ہیں، سورج چاند ہے، تارے ہیں، تو اس سارا کا سارا اتنا بڑا نظام خود بخود کس طرح چل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی منسوب ملتا ہے کہ آپ سے بھی ایسے لوگوں کا مناظرہ ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ سامنے ایک شہتوت کا درخت ہے، اس پہ ایک پتا ہے جو شہتوت کا، اس کو اگر ریشم کا کیڑا آ کے کھائے، اس سے استفادہ حاصل کرے تو اس سے ریشم بنتی ہے، اگر شہد کی مکھی اس سے آ کے رس چوسے تو اس سے شہد بنتا ہے، اگر مخصوص قسم کی ہرن
جس کی ناف سے مشک بنتی ہے، وہ مخصوص قسم کی ہرن اس کو کھائے تو اس سے مشک بنتی ہے، اگر بھیڑ بکریاں کھائیں تو اس سے نجاست بنتی ہے، تو کیا تم یہ مانتے ہو کہ اس ایک پتے میں، اس درخت میں اپنا ذاتی یہ کمال ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اتنی بڑی کائنات میں خود بخود کس طرح کمال آ گیا کہ وہ خود بخود اپنے موجوں کی طرف رواں دواں ہے؟ تو وہ آپ کے یہ جواب سن کر فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی نظر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دوسرے لوگ، عیسائیوں میں 2 فرقے ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کافی طویل چلا گیا جی بس یہ اختتام جی۔ عیسائیوں میں 2 فرقے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کا نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بے شک تو وہ عیسائیوں میں کچھ فرقے ایسے ہیں 2 کہ جو آپ کو اللہ رب العزت کا معاذ اللہ بیٹا مانتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کی طرف وحی لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان کو ان دونوں کی روح مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 خدا ہیں، اللہ معاذ اللہ باپ، بیٹا اور روح۔ اللہ کو باپ مانتے ہیں معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح مانتے ہیں۔ اور ان کو ہی رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ یہ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے وہ کافر ہیں۔ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہ قرآن پاک سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ بے شک کافر ہیں کہ جو اللہ کو 3 خداؤں میں سے تیسرا مانتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما من الہ الا الہ واحد، کہ بے شک اللہ ایک ہے، الہ ایک ہی ہے بے شک۔ اور پھر آگے اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ اگر جو 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اگر اس کام سے باز نہیں آتے اور اسی عقیدے میں مر جاتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کا انکار جو انکار توحید کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہمارے محدثین بزرگان دین اور قرآن کریم سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان عالی شان ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم یہ کہو اے لوگو، یہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور مجھ محمد اللہ کا رسول ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے باطل عقیدوں سے، ایسے باطل عقیدے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید، عقیدہ حق پر سلامت رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زندگی شان والی، موت ایمان والی عطا فرمائے، اور جب روح نکلے اپنی ہماری جان سے اور سامنے کریم آقا کا چہرہ انور ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، اللہ رب العزت ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، جس طرح آپ نے ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور جیسا کہ جتنے میں نے سوال کیے تھے، آپ نے ان سوالوں کے اندر بھی جو سوالات تھے اس سے متعلق بھی ہماری ڈیٹیل میں گفتگو کر کے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں اس ماہ مقدس میں جو ہم یہ کاوش کر رہے ہیں، خود بھی سن رہے ہیں، آپ سے اصلاح خود بھی حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ رہی ہے، اللہ کریم ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے بے شک بے شک بے بندے کا کوئی کمال بے شک بے شک، اور اس ماہ مقدس سے بھی اللہ کریم ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم سید قاسم حسین گیلانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، جناب آپ کا مشکور ہوں میں فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ تو ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آج جی حافظ محمد وقاص قادری صاحب۔ جناب اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختتام میں کلام پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں۔
در میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی تصویر جسے میں نے دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر اور آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر دردان پائے گیرے دردان پائے گیرے سرکار نو کواں گے دردان پائے گیرے سرکار نو کواں گے غم ہو گئے بدھیرے بدھیرے غم ہو گئے بدھیرے سرکار نو کواں گے درداں درداں نے پائے گھیرے سرکار نو کواں گے
صدی لنگ دے آقا ول نوکراں دے آؤ دکھیاں دا حال آقا کدیا کہ ویکھ جا دکھیاں دا حال آقا کدیا کہ ویکھ جا ساڈے گھر بھی پاؤ پھیرے سرکار نو کواں گے ساڈے گھر بھی پاؤ پھیرے سرکار نو کواں گے امام زین العابدین بولے ان التیاری حسبا یوما الى غرد الحرم ان التیاری حسبا یوما الى غرد الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی موکبی والمزدہم آقا ساڈے گھر بھی پاؤ پھیرے سرکار نو کواں گے ساڈے گھر بھی پاؤ پھیرے سرکار نو کواں گے رجمل جے مجرمان دا تیری ذات ہے سہارا رجمل جے مجرمان دا تیری ذات ہے سہارا ساڈی لاج رکھ کریماں ساڈی لاج رکھ خدا را ساڈی لاج رکھ کریماں ساڈی لاج رکھ خدا را اتھے جان کمل تیرے سرکار نو کواں گے اتھے جان کمل تیرے سرکار نو کواں گے درداں نے پائے گھیرے سرکار نو کواں گے ماشاءاللہ جناب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت بھی پیش فرما رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں کے حال بھی آپ حضور تک پہنچا رہے تھے، اور یہی کیفیت تھی کہ جیسے ہم سرکار مدینہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انہیں اپنا حال دل سنا رہے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات یہ بھی دن ہمیں جلد سے جلد دیکھنا نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب، میں آخر پہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کے مشکور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب
آپ کے بھی مشکور ہیں، آپ اتنی دور سے تشریف بھی لائے ہیں دونوں بھائی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت حضور کے ثنا خوان ہیں، اللہ کریم آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ جناب آپ کے بھی مشکور ہیں، آپ بھی ساتھ تشریف لے کر آئے ہیں۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ جو دو حضرات پہلے بھی موجود تھے، جن میں شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سید قاسم حسین گیلانی صاحب، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قاری صاحب ہمارے ساتھ سٹارٹنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے بھی مشکور ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ وقت اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں ہر بار کی طرح آپ سے یہی، آپ کے چھوٹا بھائی سمجھ لیں، خادم سمجھ لیں، غلام سمجھ لیں، یہی گزارش ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم انہی لوگوں کے غلام ہیں کہ جو حضور کی ثنا کرتے ہیں، جو حضور کی ثنا سنتے ہیں۔ بقیوں کے تو جو مرضی وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اگر وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش، یہی التماس ہے کہ فاسٹ ریئل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس کے بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں، آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کاوش کرتے ہیں، پوری ٹیم اسی جستجو میں ہے کہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا کر آپ تک پیش کی جائیں۔ تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم حافظ محمد طہا شاہد خان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بالخصوص فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔